الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَابُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَابُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور اذا جب اعتزلتموہم تم نے ان سے کنارہ کر لیا، وما یعبدون اور ما جو ہے یعبدون عبادت کرتے ہیں، الا مگر اللہ کی، فاو علاوہ الا اللہ فاو تو پناہ لی انہوں نے، الا طرف الکہف غار، ینشر لکم تو منتشر کر دیا تم کو، ربکم تمہارے رب نے، من رحمتہ رحمت سے، ویہیئ لکم اور مہلت دی تم کو، من سے امرکم تمہارے معاملات میں، مرفقا سہولت کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جس طرح پچھلی آیت کریمہ ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تمہاری قوم ہے جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنے والی ہے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور اگر یہ حق پر ہیں تو کوئی واضح دلیل لے کر آئیں، فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اور کون ہے جو بڑا ظالم ہے جو اللہ پر افتراء اور جھوٹ باندھتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم نے اپنی اس قوم سے کنارہ کر لیا، یعنی کن سے؟ جو اللہ کے علاوہ من دون اللہ آلہہ، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے تھے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے علاوہ جو عبادت کرتے تھے، فَابُوا إِلَى الْكَهْفِ اور فاو پناہ لینے کو، کسی چیز کی اوٹ میں آ جانا یا پناہ لے لینا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم ان لوگوں سے پناہ میں آ گئے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور غار کی طرف جا کر تم نے پناہ لی، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تم پر اپنی رحمت کو نچھاور کر دوں گا، تم پر اپنی رحمت کو نازل کر دوں گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ حیّ کا معنی ہوتا ہے کہ مہیا کرنا، کوئی چیز عطا کرنا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرف تمہارے معاملات میں مرفقہ آسانی اور ساتھی، مرفقہ اس کا اصل مادہ رافع اور قاف ہے رفق کے، اور اس کی جمع رفقا یعنی قریبی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تمہارے معاملات میں یہاں پر آسانی کر دوں گا۔
تو ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو اصحاب الکہف تھے، جو غار میں جا کر سو چکے تھے، ان سے کہا کہ ایک تو اللہ کی رحمت ان پر رہی ہے، اور دوسری اللہ رب العالمین نے ان کے معاملات میں آسانی کر دی، وقت گزر گیا۔ ہو سکتا اگر جلدی بیدار ہوتے، اپنے غار سے نکلتے، یا بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے غار تک پہنچ جاتے، دونوں معاملات میں ہو سکتا تھا کہ ان کی موت واقع ہو جاتی، ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم ان سے علیحدہ ہو کر غار میں چھپ گئے تو میں نے تمہارے ہر معاملات میں تمہاری مدد کی، نہ تو تمہیں جتنی دیر تم سوئے تمہیں کروٹ بھی بدلتے رہے، سورج کی روشنی بھی تم پر پڑتی رہی، نہ تمہارے ناخن بڑھے، نہ تمہارے بال بڑھے، اور اتنا لمبا عرصہ سونے کے باوجود ایسے ہی محسوس ہوا کہ جیسے چند لمحات کے لیے تم نے آرام کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر معاملہ میں اصحاب الکہف کی مدد فرمائی ہے۔ اور اصحاب الکہف جو تھے وہ اس وقت جو تھے اللہ کو ماننے والے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اللہ کو نہیں تھے مانتے، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ان بتوں سے مانگتے ہیں اور یہ بت ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ وہ اللہ کے انکاری نہیں تھے، لیکن وسیلہ اور درمیان میں کسی کو شریک بنا کر مانگتے تھے۔ اسی طرح اس وقت کے جو لوگ تھے غالباً بنی اسرائیلی لوگ تھے، اور وہ ڈائریکٹ اللہ سے انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ڈائریکٹ نہیں اللہ سے مانگتے تھے، اپنے درمیان بتوں کو وسیلہ بنا کر، کسی کو وسیلہ بنا کر تو مانگتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم نے یہ ہمت کی کہ ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی، میں نے تمہارے معاملات میں مدد فرمائی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔